أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، اور ان مجالس کی قبولیت اور ان میں جس نے بھی دامے، درہمے، سخنے، قدمے حصہ لیا، ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہم پر پھر ایک یہ لطف و احسان فرمایا کہ ان ایام کے آغاز میں جو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے دن ہیں، ہم کسی خوشی میں شریک نہیں ہیں بلکہ اس خانوادے کے غم میں شریک ہیں کہ جس خانوادے کی وجہ سے نہ فقط یہ کہ میرا اور آپ کا بلکہ تمام مخلوقات خدا کا وجود ہے۔ اس دنیا میں آپ کو متعدد اقسام کے افراد ملیں گے، اور اگر انہیں آپ دو حصوں میں تقسیم کریں تو شاید تقسیم یہ ہو: ایک وہ ہیں جو اپنے محسن کے احسان مند رہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں۔ اور اس تقسیم کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میں پھر کہوں خدا کا صد شکر ہے کہ اس نے ہمیں احسان فراموشوں میں شمار نہیں کیا، ورنہ کتنے ہی ایسے افراد ہیں جنہیں کل محرم کا چاند نکلنے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ عجیب مرحلہ ہے۔ امام حسین کی ذات نہیں معلوم کیا قوت رکھتی ہے کہ یہاں چاند نکلا، وہاں ہماری زندگی کا پورا سائیکل چینج ہو گیا۔ کیا یہ وقت جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں کاروباری وقت نہیں ہے؟ کیا یہ وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہیں لوگوں کے معاش کا وقت نہیں ہے؟ لیکن اپنے معاش اور کاروبار کو چھوڑ کر یہاں بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ حسین نے ہمارے لیے اپنی آل اولاد کٹوا دی،
ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ حسین کے نام پہ چند دن اپنے معاش کو چھوڑ کے یہاں بیٹھ جائیں؟ گھر جائیے گا، نماز پڑھیے گا، سجدہ شکر کے وقت یہ بھی شکر ادا کیجیے گا، اے خدا تو نے ہمیں عزاداران امام حسین میں شمار کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ ابھی گھر سے نکلتے ہیں، ابھی آپ گھر سے نکلتے ہیں مجلس اعضاء میں شمولیت کے لیے، اور ایک ماں اپنی جھولی پھیلا لیتی ہے آپ کو دعا دینے کے لیے۔ یہ روایات کے جملے ہیں، میں کوئی خطیبانہ جملے عرض نہیں کر رہا ہوں، روایت طویل ہے میں نہیں پڑھوں گا۔ المختصر یہ کہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی نا، رسول نے خبر دی جناب زہرا کو، امیر المومنین کو، امام حسن کو، تو پھر امام حسین نے سب شخصیات سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے آپ کیا کریں گے میرے رونے والوں کے لیے، آپ کیا کریں گے میرے زائرین کے لیے؟ تو بس دو جملے نقل کروں، جب مولا علی سے پوچھا تھا آپ کیا کریں گے میرے زائرین کے لیے، میرے عزاداروں کے لیے، تو فرمایا تھا اے میرے بچے، ان کی دنیا کی اور آخرت کی جو حاجات ہیں بارگاہ خدا سے انہیں پورا کروانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور جب جناب زہرا تک بات آئی تھی تو جانتے ہیں کیا فرمایا تھا کہ بیٹا اور کچھ ہو یا نہ ہو، جب تک تیرے چاہنے والوں کی شفاعت نہیں کر لوں گی میں خود بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ آپ اس وقت مطمئن رہیں کہ جناب زہرا کی دعائیں آپ کے حق میں صادر ہو رہی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ حضرات، پروردگار ہمیں کبھی بھی اس در سے جدا نہ کرے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ آپ جانتے ہیں محرم ہے، اور محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ جس چیز پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ چیز ہمارا عقیدہ امامت ہے۔ پریشان نہیں ہوں گے آپ حضرات، سب سے زیادہ جس شے پہ حملے کی کوشش ہوتی ہے وہ عقیدہ امامت و ولایت ہے۔ گو کہ بہت سی آبھاس ہیں کہ جو اس ذیل میں کی جا سکتی ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ ہم نے امام اور امامت کے مقام کو سمجھنے کے لیے ذرا بھی کوشش نہیں کی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اتنی کوشش کی ضرورت ہے جتنا حضرت سلمان فارسی کرتے تھے، توجہ ہے نا حضرات کی؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ خداوند عالم کسی پر بھی وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ اگر میرا درجہ معرفت اس قدر بلند نہیں ہے جس قدر جناب سلمان فارسی کا تھا تو مجھ سے خدا یہ طلب بھی نہیں کرے گا، لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا مجھ سے ضرور طلب کرے گا۔ وہ افراد بھی غلط ہیں جو یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ساروں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے، اور وہ افراد بھی غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب والا ہم کہاں ان کے کسی بھی مقام کو سمجھ سکتے ہیں۔ درجات ہے، ان درجات کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میرے مولا ہی ہیں جو ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق ٹریٹ کرتے ہیں۔ سلمان کو ان کے مقام کے مطابق، مجھے اور آپ کو ان کے مقام کے مطابق۔ امامت کو سمجھنے کے لیے توجہ ہے نا حضرات کی؟ پریشان تو نہیں ہے میں یہ مقدماتی جملے تیزی سے گزر جائے؟ امامت کے مقام کو سمجھنے کے لیے متعدد
راستے اپنائے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ قرآن کی طرف جائیے، ایک یہ ہے کہ آپ علماء کے اقوال کی طرف جائیے، ایک یہ ہے کہ آپ عقل کی راہ کو پکڑیے، ایک یہ ہے کہ جناب عالی جو کچھ روایتوں میں منقول ہے اس کو اٹھا کر اس میں غور و خوض کیجیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ امامت کے اس مقام تک پہنچے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے جو خدا نے اماموں کو عطا کیا ہے، تو ضروری ہے کہ خود امام سے پوچھے کہ بتائیے آپ کا مقام کیا ہے۔ میں اور آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، اگر امام سمجھانا چاہیں ہمارے رتبے کے مطابق تو ہمیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی لیے میں نے ان مجالس کے لیے جس متن کو محور بنایا ہے گفتگو کا، وہ متن وہ زیارت ہے جسے میرے مولا امام نقی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ کے نام سے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے، توجہ فرمائیں گے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ عقیدہ امامت اور ولایت کے بارے میں عالم تشیع کے عقیدے کو ایک جگہ جمع ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ زیارت جامع کبیرہ کو دیکھ لے۔ ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس، نخعی، جو راوی ہے اس زیارت کا، اور آ کے کہتا ہے کہ آقا مجھے ایک ایسی زیارت تعلیم فرما دیجئے کہ میں جب بھی چاہوں آپ میں سے کسی کی زیارت کروں تو ان سب کی زیارت میں بس ایک ہی زیارت پڑھوں اور ساروں کی زیارت ہو جائے۔ دیکھیے، سوال کرنے والا بڑا ہی مقام رکھتا ہے، یہ چھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا جو اس طرح کی بات کرے۔ اور امام نے فوراً سائل کا سوال سنتے ہی جواب میں عنایت کیا فرمائی؟ زیارت جامع کبیرہ، اور کہا اسے تم ہم اہل بیت میں سے ہر ایک کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ توجہ ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی صفات بیان ہوئی ہیں وہ ہم سب میں مشترک صفات ہیں۔ بھئی آپ زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں وہ کس سے مخصوص ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے۔ آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں وہ کس سے مخصوص ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں وہ کس سے مخصوص ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے۔ لیکن ایک ایسی زیارت بھی ہے کہ آپ پڑھتے ایک مرتبہ ہیں لیکن سلام 14 کے 14 کو ہو جاتا ہے، اور اسے زیارت جامع کبیرہ کہتے ہیں۔ آیت اللہ فاطمی نیا کا کیا خوبصورت جملہ ہے، مجھے نہیں پتا کوئی اس جملے کو محسوس کر پائے گا یا نہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ولایت کی مثنوی کو پڑھے تو زیارت جامع کبیرہ کو پڑھے۔ یہ مثنوی ہے، مثنوی ولایت ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی شخص، توجہ ہے، امام کے ان جملوں پہ ذرا بھی دقت کر لے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی معرفت سے بے بہرا رہ جائے۔ اور ہم بار بار ان مجالس میں زور دیتے ہیں معرفت اہل بیت پر، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری نجات اس معرفت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ معرفت حاصل نہ ہوئی تو درجات بلند نہ ہوں گے، درجات بلند نہ ہوں گے تو مقام ثواب نہ ہوگا، مقام ثواب نہ ہوگا تو بہشت کسی کام کی نہ ہوگی، اور بہشت کسی کام کی نہ ہوئی تو پھر ہمیں اس مقام کمال تک نہیں پہنچایا جا سکتا جس کے لیے خدا نے انبیاء اور ائمہ کو بھیجا تھا۔ معرفت اہل بیت ضروری ہے۔
اب تو مشکل یہ ہے، ایک جملہ کہہ دوں معترضہ، اب تو مشکل یہ ہے کہ اب کچھ ہمارے بھی ایسے افراد ہیں خال خال کہ جن سے یہ سننے کو آتا ہے، کانوں میں یہ باتیں پڑتی ہیں کہ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو اہل بیت کے فضائل نقل کرنے کی، بس ان کی سیرت بیان کیجئے اور جو انہوں نے کیا وہ بتائیے تاکہ ہم عملی میدان میں ان کی سیرت پہ عمل کریں اور ثواب حاصل کر کے جنت کمائیں۔ یہ درست ہے کہ سیرت اہل بیت پر عمل پیرا ہونا ہم پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہا وہ واجب کو ترک کر رہا ہے، لیکن جس طرح سیرت اہل بیت کا تذکرہ ہونا واجب ہے ویسے ہی فضیلت اہل بیت کا تذکرہ ہونا بھی واجب ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر کسی شخص کو آپ جانتے نہ ہوں گے تو کیسے اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ گلی محلے میں یہ آپ کا باہر بازار ہے، یہاں سے کوئی شخص گزر جائے گو کہ وہ بہت عالی مرتبت ہو، لیکن اگر آپ اسے پہچانتے نہیں ہوں گے تو کیا آپ اس کی طرف بڑھیں گے، اس سے معانقہ کریں گے، اس سے مصافحہ کریں گے، اس سے بات چیت کریں گے، اس سے سوال و جواب کریں گے؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ فضائل اہل بیت نقل کریں گے تو دنیا جانے گی اہل بیت کون ہیں، اور جب یہ جان لیں گے کون ہیں تو سیرت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی، یہ میرے جملے نہیں ہیں حضور، کوئی کہے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی، توجہ فرمائیں حضرات، وہ بھی بہت فضائل اہل بیت نقل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے بھی آ کے کہا آپ اتنے فضائل اہل بیت پڑھتے؟ کہا یہ فضائل پڑھ کر دلوں کی زمین کو سیرت اہل بیت کے شگوفے اجاگر کرنے کے لیے نرم کرتا ہوں تاکہ اس کے پیچھے چلنے کو تیار تو ہو جائے۔ لہذا دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا غلطی ہے، نہ سیرت اہل بیت نہ فضیلت اہل بیت، دونوں ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ بات نہیں پہنچا پایا شاید۔ ماشاءاللہ بزرگان تشریف فرمائیں، مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے الکافی کی کتاب الحجت پڑھی ہے؟ توجہ ہے؟ کبھی تذکرہ ہوا ہو، کبھی موقع لگے؟ کتاب الکافی ترجمہ ہو چکا ہے، 2-3 ترجمے اب تو موجود ہیں، اٹھائیے پڑھیے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری الکافی میں مختلف ابواب ہیں، مختلف کتابیں ہیں۔ سب سے بڑی کتاب الکافی کی، سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا چیپٹر کتاب الحجت ہے۔ کیا ہے جی؟ کتاب الحجت۔ اب آپ کتاب حجت شروع کیجئے، پڑھنا شروع کیجئے، اول سے لے کر آخر تک کچھ نہیں ملے گا سوائے اہل بیت کے فضائل و فضیلت کے۔ قال الصادق، قال الباقر، قال الکاظم، قال ابو الحسن، سب میں یہی چل رہا ہے، سب میں یہی چل رہا ہے، سب میں یہی چل رہا ہے۔ سوال کروں، اگر یہ چیز اتنی اہمیت کی حامل نہ ہوتی تو ائمہ بیان ہی کیوں کرتے؟ ائمہ کا بیان کرنا بتا رہا ہے کہ جس طرح ہماری سیرت کو بیان کرنا لازم ہے ویسے ہماری فضیلت کو بھی بیان کرنا لازم ہے، ورنہ دنیا روشناس نہیں ہو سکتی اس مقام سے جس مقام پہ اہل بیت کو فائز کیا گیا۔ امام نقی سے آ کے پوچھا، اور اب ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کتاب الحجت، بصائر الدرجات، دیگر تمام کتب جو فضیلت، فضائل، مقام، مرتبہ اہل بیت سے متعلق احادیث کا مجموعہ ہے،
ان میں جتنی احادیث پراکندہ پڑی ہیں ان سب کو جمع کر کے اگر نچوڑیں گے تو جو مفہوم نکلے گا وہی زیارت جامع کبیرہ ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص فضیلت اہل بیت کو تلاش کرنے نکلے اور زیارت جامع کبیرہ کو اندیکھا کرتے. ہے طویل، پریشان نہیں ہے نا حضرات؟ ہے طویل، جب ہے ہی کبیرہ، جامع بھی ہے اور کبیرہ بھی ہے طویل. لیکن کچھ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ عربی نہ پڑھیے، اردو پڑھ لیجئے. ہو سکتا ہے کئی الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، مسئلہ نہیں ہے. پہلی دفعہ نہیں آئیں گے، دوسری دفعہ نہیں آئیں گے، تیسری دفعہ نہیں آئیں گے. ان جملوں کو دہرانے کا ہی یہ اثر ہوگا کہ کچھ جو پہلے سمجھ نہیں آتا تھا بعد میں آنے لگے گا. اور اگر نہیں بھی آئے گا تو جو سمجھ نہیں آئے گا وہ جا کر آپ اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں. افسوس کی بات نہ ہوگی کہ ہمارا امام ہمیں ایک شے تعلیم کر کے جائے اور ہم اس کے نام سے بھی واقف نہ ہوں. بڑے افسوس کا مقام ہوگا. تو آپ سے بس ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اجازت دیں گے؟ اور یہ گزارش میری نہیں ہے، حقیقت میں یہ آیت اللہ مرعشی نجفی کی وصیت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. بہت طویل وصیت ہے جس میں چند جملے یہ تھے کہ دیکھو یہ جو رومال ہے نا یہ میرے ساتھ دفنا دینا. کیونکہ جب میں حسین کی مجلس میں گریہ ازاری کرتا تھا تو یہ رومال ہے جن سے میں اپنے اشک پوچھا کرتا تھا. انہیں میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا. اور دوسرا کیا تھا؟ دوسری وصیت کیا تھی؟ عجیب مقام معرفت اہل بیت ہے. دوسری وصیت یہ تھی کہ دیکھو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ جو تسبیح اور سجدگاہ اور جانماز ہے اسے بھی میرے ساتھ دفنا دینا، کیونکہ میں نے 70 سال اس کے اوپر نماز شب پڑھی ہے. اور دیکھو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ تیار کر کے پہلے امام بارگاہ میں، پہلے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں لے جانا اور پھر میرے امامے کا کپڑا کھولنا اور ایک طرف سے سرا میرے ہاتھ سے باندھ دینا اور دوسرا سرا زری سے باندھ دینا اور اس کے بعد وہاں پر جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنا. اور جب یہ ہو جائے تو میرا جنازہ اٹھانا اور جنازہ اٹھا کر اس امام بارگاہ میں لے جانا جو میں نے بنایا تھا اور منبر کے سامنے میرا جنازہ رکھ کر پھر وہ کپڑا میرے ہاتھ سے باندھنا اور ایک سرا منبر سے باندھ دینا اور وہاں پر حسین کی رخصت کے مصائب پڑھنا. اور اب آخری جملہ وصیت کا کہہ دوں، کہتے ہیں اے بیٹا مجھے معلوم ہے مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر روز نہ پڑھ سکو تو تمہیں وصیت ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار زیارت جامع کبیرہ ضرور پڑھنا. اور یہ کیوں؟ خود ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں مطالعہ کر رہا تھا امامت کے بارے میں، میرے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوئے کہ نہیں معلوم یہ جو بات ہے صحیح ہے یا نہیں ہے. اور یہ اس قدر بڑھتے چلے گئے کہ بالآخر میں آیت اللہ مرعشی نجفی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ قبلہ میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اور کچھ نہ کرو، صرف روزانہ زیارت جامع کبیرہ پڑھو. اس زیارت کے جملوں میں ہی اتنا اثر ہے کہ یہ فضائل اہل بیت کے باب میں جو شکوک ہیں ان کو بالکل دل سے نکال کر باہر کر دیتی ہے.
اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنی شروع کی، ابھی چند دن ہی گزرے تھے، نہ فقط یہ کہ شکوک و شبہات دور ہوئے، بلکہ مجھ پر باب ولایت کے وہ راز افشا ہونا شروع ہوئے کہ جو اس سے پہلے مجھ پر عیاں نہیں تھے۔ بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ، اتنی میں نے آپ کو جو زحمت دی، معذرت چاہوں گا، لیکن اول تقریر میں اس لیے زحمت دی تاکہ متوجہ کر لوں کہ ہم کس چیز پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی چیز پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے لیکن سامع متوجہ نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ کہ آپ تمام حضرات متوجہ ہیں، صلوات عنایت فرمائیے گا۔ علامہ مجلسی کا ایک واقعہ نقل کروں، یہ مجلسی دوم نہیں اول ہیں، یعنی علامہ مجلسی جو معروف ہیں ان کے والد جو معروف ہیں وہ ہیں محمد باقر مجلسی، اور ان کے والد ہیں محمد تقی مجلسی۔ توجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں سامرہ میں تھا، واقعہ طویل ہے، نجف سے شروع کرتے ہیں، بہرحال مجھے وہ نہیں پڑھنا، وقت اتنا نہیں ہے۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں سامرہ میں تھا، حالت ایسی تھی کہ نہ مکمل سویا ہوا تھا اور نہ مکمل بیدار تھا۔ عالم کشف کہتے ہیں اس کو اہل عرفان، توجہ ہے؟ اہل عرفان اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم کشف کہتے ہیں۔ اس عالم میں نے دیکھا کہ میں زری کے سامنے کھڑا ہو کر زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہا ہوں، اور امام عسکری کی قبر مبارک سے امام زمانہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور جیسے جیسے میں زیارت پڑھتا چلا جا رہا ہوں، امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سے نزدیک آؤ، ہم سے نزدیک آؤ، ہم سے نزدیک آؤ، یہاں تک کہ جب زیارت ختم ہوئی تو میں امام کے بہت نزدیک پہنچ چکا تھا۔ امام نے پھر کہا ہم سے نزدیک آؤ، تو میں نے کہا آقا مجھے ڈر ہے کہ آپ سے نزدیک ہوں اور ادب اور رعایت کو ملحوظ خاطر نہ رکھ سکوں۔ امام نے کہا نہیں، ہم حکم دے رہے ہیں آگے آؤ، اور جب میں جا کر بیٹھا تو میں نے امام سے کہا آقا میں نے آپ کے بابا کے لیے زیارت جامعہ پڑھ کر زیارت کی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ امام کہتے، علامہ مجلسی کے والد کہتے ہیں امام نے کہا، امام فرماتے ہیں یہ وہ زیارت ہے کہ جس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اب سنیں گے جملہ علامہ مجلسی کے والد کا، عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم۔ فرماتے ہیں دنیا روایت کو جانچنے کے لیے یہ بات لیتی ہے کہ کس نے روایت کی کس سے، ان کا سلسلہ سند اور ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنی زبان سے امام کو سنا کر امام سے تائید حاصل کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اب جانتے ہیں امام نقی علیہ السلام جانتے ہیں کہ آگے جو جملے بیان ہوں گے، اور یہ ذہن میں رہے، مجھے معلوم ہے شاید میں ان مجالس میں اس کے 2 یا 3 فقرے یا 4 فقرے آپ کے سامنے پڑھ پاؤں۔ زیارت بہت طویل ہے، پوری زیارت تو کیا آدھی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس زیارت میں ایسے فقرے ہیں جس پہ اچھے اچھوں کا ہاضمہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، یا تو سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ چیز امام کے مد نظر بھی تھی۔ اسی لیے امام نے کیا کہا کہ دیکھو ایسے نہیں شروع کرنی، توجہ ہے، ایسے نہیں شروع کرنی، شروع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے،
تاکہ اس کے بعد جو بھی پڑھو ذہن میں رہے، یہ جتنے بھی مقام بلند پہ فائز ہوں اللہ سے بلند نہیں ہو سکتے. یہ جتنے بھی مرتبے پہ ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا حضور. اہل بیت ہر ایک سے بلند ہیں، لیکن ان کی بلندی اس میں ہے کہ وہ ہر ایک سے زیادہ خدا کے سامنے سر بسجود ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اگر اہل بیت کو کوئی مقام عبودیت سے خارج کر کے مقام الوہیت میں داخل کرتا ہے، اس نے اہل بیت کی فضیلت بیان نہیں کی ہے، اس نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے. کسی کے ساتھ ائمہ نے اتنا سخت رویہ نہیں رکھا. جملہ کہوں شاید تھوڑا سنگین ہو جائے. جو لوگ ائمہ کو مانتے نہیں تھے نا، سارے امام مانتے تھے ائمہ کو، اکثریت نہیں مانتی تھی، لیکن ائمہ ان کے ساتھ بھی بڑی ہی شفقت سے پیش آتے تھے تاکہ کسی طریقے سے ان کا دل نرم کر کے ان کی ہدایت کا باعث بن سکے. لیکن جن افراد نے ائمہ کے بارے میں الوہیت کے دعوے کیے، ائمہ کبھی ان کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آئے، کیونکہ جانتے ہیں جس خدا کے ہم نمائندے ہیں، اگر اس خدا کو بیچ میں سے ہٹایا تو پھر ہمارا کیا مقام و مرتبہ بیان کیا. اہل بیت کا مقام ہی یہ ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں، اور ایسے بندے ہیں کہ بس اس کے بندے ہیں. یا یوں کہہ لوں کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا کی ایسی غلامی اختیار کر چکی ہیں کہ خدا نے ان کی غلامی کو قبول کرتے ہوئے اب یہ حکم دیا کہ جو ان کی غلامی کرے گا وہ اصل میں میرا بندہ ہے. اللہ توجہ ہے حضرات کی. اب یہ بات آ گئی تو کہتا چلو. ایک لفظ ہے عبد. کیا ہے جی؟ عبد. اس کو متعدد معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے کئی دفعہ نام سنے ہوں گے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرؤوف. توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہے حضور؟ مجھے معلوم ہے کہ موسم کی سنگینی بہرحال اپنے مقام پہ برقرار ہے، لیکن اس وقت جس قدر مجھے اس کا سامنا ہے کسی کو بھی نہیں ہوگا. توجہ ہے؟ کیونکہ آپ سب ایک ایک قمیص سے بیٹھے ہیں اور میں نے بہت کچھ پہنا ہوا ہے. بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. آپ نے نام سنے ہوں گے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرؤوف، متعدد. کیا عبد الحسین نام رکھنا جائز ہے؟ پریشان ہوں گے آپ کو آیا ہی پریشان کرنے ہوں. کیا عبد العلی نام رکھنا جائز ہے؟ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ہے. بالکل. یہ جو میں نے نام لیا ابھی، شہید دستغیب، شہید محراب، ان کا نام کیا تھا جانتے ہیں؟ عبد الحسین. علامہ امینی کا نام سنا ہے آپ نے؟ صاحب کتاب الغدیر. کیا نام تھا ان کا؟ عبد الحسین. پریشان ہیں بھئی؟ میں ایسی مجلس پڑھتا ہوں، اب اگر کل سے آپ ارادے فرما لیجئے گا کہ کیا ہونا ہے. جو سنی سنائی باتیں آپ کو سنا کے چلا جاؤں فائدہ نہیں ہے. عبد الحسین ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پاکستان میں بھی مجالس پڑھ رہا کرتے تھے، لیکن فارسی میں پڑھتے تھے.
اس وقت فارسی لوگ سمجھتے تھے. سید سبطین سرسوی کے استاد ہروی صاحب، اور ان کی ایک کتاب بھی موجود ہے مواعظ حسنہ کے نام سے. ان کا نام کیا تھا؟ عبدالعلی الہروی. تو کیا جائز ہے؟ اب علماء کے نام ہے تو آپ پھر شش و پنج میں مبتلا ہوں گے کہ آپ کیا کریں. میں عرض کرتا ہوں یہ بات ممبر سے بیان نہیں ہوگی تو واضح نہیں ہو سکتی. توجہ ہے جناب. لفظ عبد جو ہے یہ عربی زبان میں کچھ الفاظ کے متبادل استعمال ہوتا ہے، یعنی کچھ الفاظ کے مقابل استعمال ہوتا ہے. لفظ عبد لفظ معبود کے مقابل بھی استعمال ہوتا ہے. لفظ عبد لفظ مولا کے مقابل بھی استعمال ہوتا ہے. اگر لفظ عبد کو لفظ معبود کے مقابل استعمال کریں گے تو یہاں فقط پروردگار مراد ہے اور کوئی نہیں. لیکن اگر لفظ عبد کو لفظ مولا کے مقابل استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے غلام ہونا. بالکل ایسے ہی جیسے آج تک فقہ اسلامی کی کتابوں میں یہ مضامین اور مسائل موجود ہیں کہ جب غلام اور کنیزیں ہوتی تھی. توجہ نہیں فرما رہے حضرات. تو جو غلام تھا اسے کہتے تھے عبد، اور جو مالک ہوتا تھا اسے کہتے تھے کیا؟ مولا. توجہ ہے. اگر کوئی شخص لفظ معبود کے مقابل لفظ عبد استعمال کرے کسی غیر خدا کے لیے تو وہ مشرک ہے. لیکن اگر وہ لفظ مولا کے مقابل لفظ عبد استعمال کرے تو جیسے یہ اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ویسے ہی علی اور حسین کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شرک نہیں ہے. بلکہ میں تو جملہ بدل کے کہتا ہوں. غدیر میں رسول نے کیا کہا تھا؟ بولے من کنت مولا فعلی مولا. جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. یعنی مولا کہہ دیا. مولا کے مقابل کیا لفظ ہے بھائی؟ بولے نا, ابھی تو بیان کیا. کیا لفظ ہے؟ اب یعنی غدیر کا اعلان ہے کہ آج سے جو میرا عبد تھا وہ علی کا عبد ہوگا. لیکن یہ عبد مقابل یا علی, یہ غدیر کا اعلان ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے عبد با مقابل مولا نہ با مقابل معبود. توجہ ہے؟ واضح ہو گئی بات. تو ائمہ ہمیشہ سے خدا کی عبودیت و الوہیت کے محافظ ہیں. اور یہ زیارت تعلیم کرنے سے پہلے بھی کیا کہا؟ کہ 100 مرتبہ. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر, تاکہ تمہارے دماغ میں رہے جتنا بھی مقام بلند ہوا ہے یہ حقیقت میں کسی کی عطا ہے, اور جو انہیں عطا کرنے والا ہے وہ ذات ہے جو سب کو عطا کرتی ہے, اسے کوئی نہیں دیتا. بلکہ اب تو جملہ کہنے دیجئے, خدا وہ ذات ہے جو سب کو عطا کرتا ہے, اور عطا کرتا ہے ان کی قابلیت کے مطابق. اور چونکہ اہل بیت سے زیادہ کسی میں قابلیت ہی نہیں ہے لہذا جتنی قابلیت تھی اتنا عطا کیا, اور تمام تر قابلیت تھی اس لیے سب کچھ انہیں عطا کیا. اہل بیت وہ ہیں جو بس ایک سے لیتے ہیں باقی سب کو دیتے ہیں. بس ایک ذات سے لیتے ہیں باقی سب کو عطا کرتے ہیں. یہ مقام اہل بیت ہے. بس گفتگو کو یہیں روک رہا ہوں. آج کل متصل ہوگی. آج تمہیدی گفتگو بہت زیادہ ہوئی. حضور
اس وقت جو آپ یہاں تشریف فرما ہے نا، یہ بھی آپ پر امام حسین کا کرم ہے، یہ کرم ہے امام حسین کا۔ خدا نہ خواستہ کبھی کسی کے دماغ میں یہ ذرا بھی شائبہ آئے نا کہ امام حسین کو میرے ان آنسوؤں کی ضرورت ہے، فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ امام حسین کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے ان آنسوؤں کی۔ یہ آنسو آپ کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بنیں گے، یہ آنسو آپ کو مقام قرب و کمال عطا کریں گے، یہ آنسو آپ کا مقام و مرتبہ بارگاہ خداوندی میں بلند کریں گے۔ کیا احسان ہے امام کا کہ ایسا بندوبست کیا کہ وہ افراد جن کی آنکھیں شاید سارا سال کسی غم میں نم نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی ایک ایسا مواد اور ایک ایسا مرحلہ فراہم کر دیا کہ آنکھیں اشکبار ہو جائیں، بارگاہ خدا میں انسان پیش ہو جائے۔ آیت اللہ بروجردی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ درس خارج دیا کرتے تھے تو اس سے پہلے چند جملے 30 سیکنڈ یا 1 منٹ مصائب امام حسین کے پڑھا کرتے تھے، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ قبلہ یہ کیوں کرتے ہیں، مجلس تو نہیں ہے، درس خارج ہے۔ فرمایا کرتے تھے میں دلوں میں فکر کا بیج ڈالنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے غم حسین کا حل چلا کر ان کے دلوں کو نرم کرتا ہوں۔ عزادارو، آپ کا امام اس وقت کربلا کے راستے میں ہے۔ حسین کے لیے بڑی مشکل گھڑی تھی کہ میرا مولا مدینہ چھوڑ دے۔ جانتے ہیں کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جس کی گلیوں میں حسین کی یادیں وابستہ تھیں۔ حسین جس گلی سے گزرتے تھے، حسین کی کچھ اچھی یادیں بھی تھیں اور کچھ ایسی تھیں جو میرے مولا کو رلا دیتی تھیں۔ کسی گلی سے گزرتے تھے تو یہ یاد آتا تھا، ہاں یہ وہی گلی ہے جس میں میرے نانا رسول میرے لیے ناقہ بنے تھے، یہ وہی گلی ہے جس میں میرے نانا نے مجھے اپنی پشت پہ سوار کیا تھا۔ اگر مسجد نبوی میں جاتے تھے تو ممبر رسول کو دیکھ کر خیال آتا تھا، ہاں یہ وہی ممبر ہے کہ جب میرے نانا نے میرا پیر ابا میں الجھتا دیکھا تھا تو ممبر سے خطبے کو چھوڑ کے اترے تھے اور دروازے پہ لپک کے مجھے اٹھایا تھا اور اپنے ساتھ ممبر پہ لے جا کے بٹھایا اور خطبہ دینا شروع کیا۔ کبھی حسین کو یہ یاد آتا ہوگا، ہاں یہ تو وہی محراب ہے کہ جب میں اپنے نانا کی پشت پہ آ کے سوار ہوا تھا تو میرے نانا نے سجدے کو طول دیا تھا۔ اب ایسا مدینہ حسین چھوڑیں؟ نہیں، ایک جملہ اور کہوں، مجھے اجازت دیں گے؟ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہوگا کہ حسین کسی دروازے پہ آتے ہوں تو انہیں یاد آتا ہو یہ وہی دروازہ ہے جس پہ ظالموں نے آ کر آگ لگائی تھی اور میری ماں پر یہ جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا۔ اور کبھی اس گلی سے بھی گزرتے ہوں گے۔ روایات کہتی ہیں امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے، پوچھنے پہ بتایا یہ وہ گلی ہے جس میں ایک ظالم نے میری ماں کے چہرے پر تماچا رسید کیا تھا۔ امام حسین کے بارے میں روایت نہیں ملتی کہ میرے مولا اس گلی سے گزرتے تھے یا نہیں، اگر گزرتے ہوں گے تو یاد آ جاتا ہوگا، ہاں اسی مقام پر میری ماں پہ ظلم کیا تھا ایک ظالم نے،
اس مدینے کو چھوڑنا بہت سنگین ہے، جہاں بھائی کی بھی قبر ہے، جہاں نانا کی بھی قبر ہے، جہاں ماں کی بھی قبر ہے، لیکن حسین رات کے اندھیرے میں نانا کی قبر پہ آئے اور آ کر اپنے آپ کو نانا کی قبر پہ گرایا اور کہنے لگے نانا حسین ودا ہونے آیا ہے، اب تیری امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتی۔ عزادارو حسین رونے لگے، اتنا گریا کیا کہ غش کھا کر گر گئے۔ روایات کہتی ہیں عالم غشی میں دیکھا قبر رسول شگافتہ ہوئی، رسول قبر سے برآمد ہوئے، آ کر حسین کو سینے سے لگایا اور اتنی زور سے بھینچا کہ حسین سے اب برداشت کا یارہ نہ رہا، پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا اور ایک ہی جملہ دہراتے نانا اب حسین جینا نہیں چاہتا، جاتے جاتے مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے مرقد میں لے جائیے۔ اور نانا کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا حسین صبر کرو اور ابھی تو مراحل باقی ہیں۔ جملہ سنیں گے رسول کا کہ اے حسین خدا تمہیں اپنی راہ میں مقتول اور زینب ام کلثوم کو اپنی راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ سنا حسین دامن جھاڑ کے کھڑے ہوئے اور وہاں سے چلے بھیا حسن کی قبر پر اور پہنچے اور کہنے لگے کہ بھیا میں ودا کرنے آیا ہوں اور اب اس کے بعد قبر پہ دیا جلانے نہ آ سکوں گا۔ جو باتیں کی وہ کی۔ راویان ارباب مقاتل کہتے ہیں جب تک نانا رسول کی قبر پہ گئے پیروں کے بل چل کے گئے، جب بھیا حسن کی قبر پہ گئے پیروں کے بل چل کے گئے، لیکن جیسے ہی ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا حسین پیروں سے زانووں پہ آ گئے، گھٹلیوں کے بل چلتے ہوئے ماں زہرا کی قبر پہ آئے، ایسے گرے جیسے کوئی بچہ ماں کی آغوش میں گرتا ہے کہ اماں حسین جا رہا ہے، اب اس کے بعد ملاقات نہ ہوگی۔ عزادارو حسین نہیں معلوم کیسے قبر زہرا سے رخصت ہوئے ہوں گے، گھر آئے فہرستیں بنی کون جائے گا کون نہیں جائے گا، فہرستیں بن گئی۔ میں نے روایت کو مختصر کیا۔ عزادارو جناب عباس ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہیں، اماریاں بن چکی ہیں، محملیں سج چکی ہیں، اعلان پہ اعلان ہو رہے ہیں آج کوئی محلہ بنی ہاشم کا رخ نہ کرے، علی زادیوں کو سفر درپیش ہے۔ عزادارو اتنے میں دروازہ کھلا، دہلیز سے باہر ایک بی بی نے قدم رکھا، ایک 13 سال کا نوجوان آگے بڑھا، کہتا آئیے اماں میں سوار کراتا ہوں۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ام فروا ہیں یہ ان کا بیٹا۔ پھر ایک اور بی بی نے قدم نکالا، ایک 18 سال کا جوان آگے بڑھا، کہنے لگا آئیے اماں میں سوار کراتا ہوں۔ سمجھنے والے سمجھ گئے ام لیلا ہے علی اکبر سوار کرا رہے ہیں۔ عزادارو بیویاں نکلتی رہی، متعلقہ افراد سوار کراتے رہے، لیکن اچانک ایک ایسی مخدومہ نے قدم نکالا، حسین نے کرسی چھوڑی، علی اکبر دوڑے، عباس لپکے، سید سجاد آگے بڑھے، کوئی کہتا آئیے پھوپھی اماں میں سوار کراتا ہوں، کوئی کہتا ماں جائیے آؤ میں سوار کراتا ہوں، کوئی کہہ رہا آقا زادی میں سوار کراتا ہوں۔ اس شان سے زینب 28 رجب کو سوار ہوئی اور یہی زینب 11 محرم کربلا میں بیویوں کو سوار کرانے کے بعد کبھی دائیں دیکھ رہی ہے کبھی بائیں دیکھ رہی ہے، کہتی ہے شیرو آؤ زینب کو سوار کرو۔ جب مدینے سے چلی تھی بڑی شان سے سوار کرایا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہو سرکار امام حسین کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں موجود ہیں اپنی جناب سے حفظ و امان عنایت فرما۔ میرے مالک مومنین میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ میرے مولا ان ایام عزا سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ قرب حسین عنایت فرما۔ بار الہ عزاداران سید الشہداء کی فہرست میں ہمارا شمار فرما۔ قلب نازلین جناب سیدہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ماتم حسین۔